بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات کی سیریز میں جاری ہے اور آج اس سلسلے کی ہم قسط نمبر 83 ایپیسوڈ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ قانون اتمام حجت کا موضوع زیر بحث ہے اور اس موضوع کی آج 12ویں قسط کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم گفتگو میں اس مرحلے پر پہنچ چکے تھے کہ یہ جو پورا قانون ہے جس کو آپ نے قرآن مجید سے سمجھایا، یہ اصطلاح کیسے وجود پذیر ہوئی، اس کے اطلاقات ماضی کے جو ہمارے پیغمبر ہیں ان کے کیسے روب عمل ہوئے، بنی اسرائیل کی خصوصی حیثیت میں بھی کیسے زیر بحث آیا، سب چیزیں ہونے کے بعد اب ہم پہنچ چکے تھے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منصبی حیثیت ہے رسالت کی، آپ کی عہد میں آپ کے مخاطبین پر عذاب کیسے آیا، وہ پوری تصویر کیا ہے۔ قرآن مجید سے ایک ایک چیز کو ہم جان رہے تھے۔ سورہ توبہ کا وہ حصہ ہم پڑھ چکے تھے کہ جہاں پر آپ نے بات مکمل کر دی کہ مشرکین مکہ قریش جو آپ کے اولین مخاطبین ہیں ان کے اوپر عذاب کی قسط کیسے برسی، کیسے عذاب کا تعزیانہ اور کوڑا اللہ تعالیٰ نے، اور ایک ایک چیز سورہ توبہ کے اندر پورا لاہ عمل مرحلہ بہ مرحلہ زیر بحث آیا۔ میں چاہتا ہوں گفتگو کو اب ہم آج آگے بڑھائیں اور یہ آپ بتائیں کہ یہ معاملہ تھا مشرکین عرب کا۔ اہل کتاب بھی وہاں پر موجود ہیں، آپ نے بتایا تھا کہ آپ کے مشن میں توسیع ہوئی ہے اور ان کو بھی یہ دعوت پہنچائی گئی ہے۔ اگر ان تک دعوت پہنچی، انہوں نے انکار کیا، اتمام حجت ہو چکا، تو پھر ان پر بھی عذاب آنا چاہیے ہے۔ کیا قرآن مجید اہل کتاب پر اس عذاب کی کوئی رودات سناتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطبین کا معاملہ کیا ہوا آپ نے خلاصہ کر دیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جن مدارج سے یا جن مراحل سے گزر کر فیصلہ سنایا اس کی تفصیلات ہم نے بیان کر دی تھی۔ یہ فیصلہ ہوا لیکن اس کے نفاذ کی نوبت نہیں آئی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق دی کہ وہ سب کے سب ایمان لے آئے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو ہجرت کے بعد ان کے لیے مہلت کا فیصلہ ہوا۔ مہلت کا فیصلہ کیوں ہوا اس کے دلائل بیان ہو چکے ہیں، قرآن مجید نے اس کو خود تفصیل کے ساتھ موضوع بنایا ہے۔ اس مہلت کے عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں توسیع کر دی گئی اور اس کے مخاطبین اب صرف مشرکین عرب نہیں رہے، یعنی قریش اور مشرکین عرب وہ اولین مخاطبین تھے، ان کا تعلق آپ کی اپنی قوم سے تھا۔ اب وہ مخاطبین نہیں رہے، ان کی جگہ اہل کتاب مخاطبین ہو گئے، یعنی ان کو اب پیغمبر نے پیغمبر کی حیثیت سے دعوت پہنچانی ہے، پیغمبر نے پیغمبر کی حیثیت سے انہیں انذار کرنا ہے۔ یہ انذار ہے جو قرآن مجید کے پہلے باب کا موضوع ہے، جس میں یہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ تو تمہید کی سورہ ہے، اصلاً 4 صورتیں، یعنی بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ۔ ٹھیک، ان صورتوں کا اگر آپ مطالعہ کریں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ان میں بالکل اسی طرح اہل کتاب کو انذار کیا گیا ہے جس طرح قرآن مجید کے باقی ابواب میں اصلاً مشرکین عرب کو انذار کیا گیا ہے۔ جس طرح وہاں مسلمان زیر بحث آتے ہیں اس لیے کہ اب وہ ایمان قبول کر رہے ہیں تو ان کی تطہیر اور تزکیہ قرآن کا موضوع ہے، بالکل اسی طرح اس باب میں بھی مسلمان زیر بحث آتے ہیں کیونکہ اب وہ ایک امت مسلمہ بن رہے ہیں اور قرآن مجید ان کی تطہیر اور ان کے تزکیے کے لیے بھی ہدایات دے رہا ہے اور اپنی شریعت نازل کر رہا ہے۔ ٹھیک، یہ جو پہلا باب ہے، اس باب کو اگر آپ تدبر کی نگاہ سے دیکھیں گے تو اس میں بالکل واضح ہو جائے گا کہ دونوں گروہوں میں اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں کہ دونوں اب خدا کے آخری پیغمبر کے مخاطب ہیں، یعنی ان کے ساتھ معاملہ ہو چکا، جو کچھ اب مہلت ملی ہوئی ہے اس عرصے کے دوران میں جس طرح وہ مخاطب تھے اسی طرح یہ مخاطب ہو گئے ہیں۔ ٹھیک، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ اہل کتاب کہاں کہاں تھے۔ ویسے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے اس وقت ہی اہل کتاب تک دعوت پہنچ گئی تھی۔ اچھا، یہ آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام کی جماعتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، وہاں سے لوگ آئے اور ان میں سے بہت سے لوگ آ کے مکے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ ان کی کافی بڑی تعداد سیرت کی کتابوں میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی، وہ ایمان لائے اور اپنی بستیوں میں واپس چلے گئے۔ ٹھیک، تو دعوت تو جزیرہ نما عرب کے باہر بھی پہنچ چکی تھی، لیکن اس وقت اصل مخاطبین کون تھے؟ مشرکین عرب۔ البتہ دعوت جب پہنچ جاتی تھی تو جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہدایت پاتا تھا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس تک دین پہنچا دیتے تھے۔ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ ثانوی مخاطبین کی حیثیت سے اس وقت بھی زیر بحث آتے ہیں، ٹھیک،
اہل کتاب کے بعض گروہ بھی زیر بحث آتے ہیں، لیکن میں نے جس طرح کہ ابھی عرض کیا وہ اصلاً اس وقت مخاطب ہوئے جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یثرب میں آ گئے۔ وہ یثرب میں بھی موجود تھے، وہ جزیرہ نماء عرب میں دوسرے مقامات پر بھی موجود تھے، اور سب سے بڑھ کر جزیرہ نماء عرب کے گرد و پیش میں موجود تھے۔ ٹھیک، وہ جزیرہ نماء عرب کے گرد و پیش میں تو میں نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ ان کی بڑی سلطنتیں قائم تھیں۔ حبشہ میں ان کی حکومت ہی تھی جہاں خود مسلمانوں کو جا کر پناہ لینی پڑی، کیسر روم کی حکومت۔ اسی طرح جن کو ہم مجوسی کہتے ہیں یہ بھی شبہ اہل کتاب ہی تھے، اچھا، گویا انہی سے ملتی جلتی ایک قوم، اگرچہ اہل کتاب کی حیثیت سے جو نمایاں جماعتیں ہیں وہ تو دو ہی ہیں، ایک یہود اور دوسرے نصارہ۔ جی، تو یہ سب اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب ہو گئے، یعنی اہل کتاب کی حیثیت سے اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و انذار کے مخاطبین ہیں، اور میں نے عرض کیا کہ یہ صورتیں انہی کو خطاب کر رہی ہیں۔ جب یہ مخاطب ہو گئے ہیں تو میں نے اس سے پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس میں دو نتیجے نکلتے ہیں، یعنی ایک تو وہ ہے نا کہ ایمان لے آئیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اگر ایمان نہیں لاتے تو دو نتیجے نکلتے ہیں، ایک یہ کہ وہ منکرین ہیں، نہیں مان رہے اور محض منکرین ہی ہیں، دوسرے یہ کہ وہ منکرین سے آگے بڑھ کر معاندین ہو گئے ہیں، انہوں نے دشمنی اختیار کر لی ہے، وہ مقابلے میں آ گئے ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو اولین مخاطبین تھے مشرکین عرب، ان میں ان کے سردار اور سرداروں کے حواری یہ معاندین کی صف میں چلے گئے، اور عام لوگوں کی ایک بڑی تعداد تھی جس کے بارے میں ہم نے بار بار توجہ دلائی کہ وہ اس عرصے میں بھی ایمان کی طرف مائل ہو چکی ہوئی تھی۔ ٹھیک، ادھر اس کے بالکل برخلاف ہوا، اور وہ یہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئے، آ کر ان کے ساتھ آپ نے ایک معاہدہ کیا، وہ معاہدہ ابھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ اس معاہدے کی روح سے یثرب کے لوگوں پر کچھ ذمہ داریاں عائد کی گئیں، اچھا، کچھ چیزوں کا انہوں نے عہد باندھا۔ اب وہ ایک گویا چھوٹی سی قبائلی ریاست کے شہریوں کی حیثیت سے اس میں شامل ہو گئے، انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کو تسلیم کر لیا۔ یہ سب باتیں اس معاہدے میں لکھی ہوئی ہیں، اچھا، یہ سب کچھ ہو گیا۔ اب ایک پہلو ہے کہ ایمان نہیں لائے، منکرین ہو گئے، درا حالے کہ قرآن مجید آپ کو بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ میں یہ بتائے گا کہ ان پر حق اس طرح واضح تھا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اسی طرح پہچانتے تھے اللہ کی کتاب قرآن مجید کو، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو، جس طرح کہ کوئی مہجور باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، خوب اچھی طرح جان گئے۔ لیکن منکرین ہی نہیں ہوئے، اس سے آگے بڑھ کر انہوں نے دشمنی کرنا شروع کر، انعاد پہ اترا ہے۔ انعاد پر اتر آئے، یہ صورتحال ہو گئی۔ اب ذرا یہ سنیے کہ ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو میں نے عرض کیا کہ ایک پہلو تو یہ ہے نا کہ یہ منکرین ہوئے، دوسرا یہ ہے کہ حیثیت ایک سیاسی گروہ کے بھی، یعنی آپ دعوت کو نہیں مانتے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ نے ایک سیاسی گروہ کی حیثیت سے کچھ عہد کیا ہے، کچھ ذمہ داریاں لی ہیں۔ عہد معاہدے کی دنیا میں بڑی غیر معمولی حیثیت ہے، آپ باقی سب باتوں کو نظر انداز کر دیں اور ایک معاہد کی حیثیت سے کیا رویہ ہونا چاہیے اس کو دیکھیں، اور پھر آپ کو معلوم ہو کہ معاندت، انعاد اور دشمنی کو انہوں نے کس درجے تک پہنچا دی۔ یعنی یہاں بالکل الٹ ہوا، وہاں یہ ہے کہ سردار اور حواری ہیں جو دشمنی پر اترے ہوئے ہیں، ٹھیک، یہاں یہ ہے کہ پوری کی پوری قوم دشمنی پر اتری ہوئی۔ اچھا، یہ بنیادی فرق سمجھ لینا چاہیے۔ یہ معاہدہ سنیے، یہ سیرت ابن ہشام سے نقل ہوا ہے، اس کی دوسری جلد میں ہے، میں اس کا ترجمہ سنا رہا ہوں آپ کو۔ یہ کہ یہودی اپنا خرچ اٹھائیں گے اور مسلمان اپنا خرچ، یعنی یہاں جو ذمہ داریاں ہوں گی ان میں ایسا نہیں ہے کہ ایک پر دوسرے کے اخراجات کی ذمہ داری آئے گی، سب اپنے لیے معیشت کا بندوبست کریں گے۔ یہ کہ یہودی اپنا خرچ اٹھائیں گے اور مسلمان اپنا خرچ، اور یہ کہ اس معاہدے کے شرکاء حملہ آور کے مقابلے میں ایک دوسرے کی مدد کے پابند ہوں گے۔ اچھا، یہ معاہدہ کیا گیا اس لیے کہ یثرب خطرے میں تھا۔ اب ظاہر ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آ گئے تھے تو اس کا اندیشہ تھا کہ جارحیت ہوگی، چنانچہ جارحیت ہوئی۔ ہم اس کی تفصیلات دیکھ چکے ہیں کہ بدر میں ہوئی، احد میں ہوئی، احزاب میں ہوئی۔ اور یہ کہ اس معاہدے کے شرکاء حملہ آور کے مقابلے میں ایک دوسرے کی مدد کے پابند ہوں گے، اور یہ کہ وہ خلوص کے ساتھ ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں گے۔ اچھا، اب یہ دیکھیے کہ یہ کیا چیز ہے، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ معاہدہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں بس آپ نے الفاظ کی پابندی کر لی یا ایک بھرم رکھا،
بلکہ دل سے، خیرخواہی کے جذبے سے۔ اس کے الفاظ ہیں وَإِنَّ بَيْنَهُمَ النُّصْحَ وَالنَّصِیحَۃَ وَالْبِرَّ دُونَ الْإِثْمِ، یہ الفاظ ہیں اصل معاہدے کے۔ اور یہ کہ وہ خلوص کے ساتھ ایک دوسرے کی خیرخواہی کریں گے اور ان کے درمیان نیکی و حق رسانی کا تعلق ہوگا، نہ کہ گناہ اور زیادتی کا۔ یہ معاہدے کے الفاظ سامنے رہنے چاہیے کہ کیا چیز تھی جس کا عہد انہوں نے باندھا تھا، اور یہ کہ کوئی اپنے حلیف کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، اور یہ کہ مظلوم کی حمایت کی جائے گی۔ یعنی اب یہ دیکھیے کہ جو جنگ کی یا جہاد کی غایت ہے وہ بھی یہاں واضح تھی کہ اگر حملہ ہوگا تو مظلوم کی حمایت کی جائے گی، اور یہ کہ مظلوم کی حمایت کی جائے گی، اور یہ کہ جب تک جنگ رہے یہودی مسلمانوں کے ساتھ مل کر اس کے مصارف اٹھائیں گے۔ اچھا، اوپر تو یہ تھا نا کہ عام حالات میں، امن کی حالت میں اپنا اپنا معاملہ ہوگا، لیکن اگر جنگ پیش آ جاتی ہے تو جنگ میں اخراجات ہوتے ہیں، اس میں بہت کچھ مصارف آتے ہیں، تو اس میں دونوں گروہ مل کے مصارف کا تحمل کریں گے۔ یہ بھی طے تھا اس میں، یہودی مسلمانوں کے ساتھ مل کر اس کے مصارف اٹھائیں گے، اور یہ کہ اس معاہدے کے شرکاء پر یثرب میں کسی نوعیت کا فتنہ و فساد کرنا حرام ہے۔ اس معاہدے کے شرکاء اس شہر کے اندر کوئی فتنہ برپا نہیں کریں گے، کوئی فساد نہیں کریں گے، اور یہ کہ اس معاہدے کے شرکاء کے درمیان اگر کوئی ایسا قضیہ یا اختلاف رونما ہو جس سے فساد کا خطرہ ہو تو اس کا فیصلہ اللہ کے قانون کے مطابق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ ٹھیک، یعنی اس میں گویا فیصلہ کن حیثیت بھی طے ہو گئی کہ کس کی ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، آپ ہی کا قضا ہے جو اب نافذ ہو جائے گا۔ یہاں پہ یہ بات بالکل واضح کر دی گئی، اور یہ کہ قریش اور اس کے حامیوں کو پناہ نہیں دی جائے گی، بالکل واضح کر دیا گیا، کیونکہ بعد میں اس چیز کا امکان ہوتا ہے کہ وہ کہیں کہ معاہدہ تو کیا تھا لیکن فلاں کے خلاف نہیں کیا تھا۔ اور یہ کہ قریش اور اس کے حامیوں کو پناہ نہیں دی جائے گی، اور یہ کہ یثرب پر جو بھی حملہ آور ہو اس کے مقابلے میں شرکائے معاہدہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ہر فریق اپنی جانب کے علاقے کی مدافعت کا ذمہ دار ہوگا۔ اچھا، یہ معاہدہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا۔ اس کی اور بھی دفعات ہیں، جو دفعات متعلق ہیں وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا۔ اسی کو میثاق مدینہ بھی کہتے ہیں ہم۔ میثاق مدینہ کے دو حصے ہیں نا، یعنی وہ میثاق مدینہ ایک تو وہاں کے قبائل کے ساتھ ہوا، اور ایک یہ یہود کے ساتھ جو معاہدہ ہوا۔ ٹھیک، یہ معاہدہ الگ ہے، یعنی یہ اپنی جگہ ایک مستقل معاہدہ ہے، یہ محض اس کا حصہ نہیں ہے۔ اس میں پوری طرح واضح کر دیا گیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے، یہ واضح کر دیا گیا کہ یہاں کیا خطرات ہیں، یہ واضح کر دیا گیا کہ ایمان لانا یا انکار کرنا یہ تو الگ ہے، لیکن یثرب کے شہریوں کی حیثیت سے مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے اور یہود کی ذمہ داری کیا ہے، یہ بالکل واضح کر دیا گیا۔ لیکن انہوں نے معاہدے کی پابندی نہ صرف یہ کہ نہیں کی، بلکہ آخری درجے میں جو کچھ دشمنی ہو سکتی تھی کر ڈالی۔ اچھا، اس کی تفصیلات کیا ہیں، یعنی کیا کیا انہوں نے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدے کی اگر پابندی کرتے اور بحیثیت ایک قوم کے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے تو نوعیت پھر اقرار و انکار کے معاملے کی ہوتی، یعنی وہ دعوت کو قبول نہیں کر رہے، پھر اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرتے وہ ایک الگ چیز ہے۔ اس میں تو ظاہر ہے کہ موقع دیا جاتا، مہلت ملتی، اللہ تعالیٰ کی حجت پوری ہوتی، اس بات کا موقع دیا جاتا کہ یہ پیغمبر کو دیکھ لیں، سوالات کر لیں، اپنے اشکالات پیش کر لیں، وہاں نوعیت بالکل تبدیل ہو جاتی۔ ٹھیک، تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ معاملہ اب دعوت کا نہیں رہا بحث، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر معاندت اور دشمنی میں بدل گیا، اور معاندت اور دشمنی میں صرف یہ نہیں کہ مذہبی مسئلہ ہے، بلکہ جو عہد کیا اور جو ذمہ داریاں شہری کی حیثیت سے اٹھائیں ان کو بھی بالکل پس پش ڈال دیا، بلکہ ان کو پھینک دیا اور پامال کر کے رکھ دیا۔ ٹھیک، جناب سے ایک مختصر سوال، اس سے پہلے کہ آپ یہ بتائیں کہ انہوں نے کیا اس طرح سے اناد کا اظہار کیا۔ ہم نے وہاں جانا تھا مشرکین مکہ کے معاملے میں، جب ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے اور وہ معاندت پر اتر آئے تو جو معاہدے ہوئے وہ امن کے وقفے تھے تاکہ جو لوگ مکے میں تھے ان کو نکالا جائے، اس کی پوری حکمت پہ آپ نے بحث کی۔ ان کے ساتھ یہاں جو معاہدہ کیا ہے اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی ریاست مستحکم ہو، وہاں بھی مقابلہ اور یہاں بھی دعوت کے مراحل، ان سے معاہدے کی حکمت کیا تھی؟ یہاں تو رہنا ہے، آپ ایک شہر میں رہ رہے ہیں، یہاں تو سب سے پہلے آپ کو کسی آئین اور دستور کا پابند ہونا ہے، ٹھیک، اس کے بغیر تو رہ ہی نہیں سکتے، ورنہ تو یہ ہونا تھا کہ پہلے ہی مرحلے میں مسلمان ان کو باہر نکال دیتے۔ تو معاہدہ تو ناگزیر تھا، کیونکہ اس قبائلی زمانے میں اسی طرح معاہدات کی بنیاد پر ہی ریاستیں بنتی تھیں، اسی کی بنیاد پر قبیلے ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے، اور جنگ جدال کے موقع کے اوپر یہ معاہدات ہی تھے جن کی طرف ریفر کیا جاتا تھا۔ ٹھیک،
جو ماخذ بنتے تھے، جن کا حوالہ دیا جاتا تھا. انہوں نے کیا کیا اور معاملہ کہاں تک پہنچا دیا، اس کو مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں بیان کر رہے ہیں. ٹھیک. اور یہ دیکھیے، یہ سورہ حشر کی تفسیر میں انہوں نے بیان کیا. وہ لکھتے ہیں انہوں نے حضور کی مخالفت کو اپنا قومی نصب العین بنا لیا. پہلا جملہ ہی دیکھیے کیا ہے، انہوں نے حضور کی مخالفت کو اپنا قومی نصب العین بنا لیا. آپ کو زک دینے کے لیے، یعنی یہ معاملہ یوں نہیں رہا کہ ایک آدمی، دو آدمی، چار آدمی، کچھ لیڈر، کچھ رہنما، قومی نصب العین بنا لیا. یعنی اب قومی حیثیت سے یہ قوم ہماری دشمن ہے. کون سی قوم؟ مسلمانوں کی قوم. اچھا. انہوں نے حضور کی مخالفت کو اپنا قومی نصب العین بنا لیا. آپ کو زک دینے کے لیے کوئی چال، کوئی تدبیر اور کوئی ہتھ کنڈا استعمال کرنے میں ان کو ذرہ برابر تعامل نہ تھا. اچھا. اب دشمنی کر رہی ہیں اور معاہدے کے باوجود کوئی اخلاقی اصول نہیں ہے، کسی چیز کی پاسداری نہیں ہے. آپ کو زک دینے کے لیے کوئی چال، کوئی تدبیر اور کوئی ہتھ کنڈا استعمال کرنے میں ان کو ذرہ برابر تعامل نہ تھا. یعنی وہ سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے. موقع ملنا چاہیے. اس کے اتنے شواہد ہیں کہ اگر موقع ہو تو ہم کئی نشستوں میں ان کو بیان کر سکتے ہیں. میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں. وہ آپ کے خلاف طرح طرح کی جھوٹی باتیں پھیلاتے تھے تاکہ لوگ آپ سے بدگمان ہو جائیں. یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ آپ کو اختلاف ہے، آپ اپنا اختلاف بیان کر رہے ہیں. نہیں، اس سے آگے بڑھ کر وہ آپ کے خلاف طرح طرح کی جھوٹی باتیں پھیلاتے تھے تاکہ لوگ آپ سے بدگمان ہو جائیں. بہت دردمندی کے جذبے سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو قبائل ہیں یہاں، ان میں خاص طور پر بنی نذیر اور بنو قریظہ، یہ اصل میں پریسٹ قبائل ہیں. کیا مطلب؟ اور یہ مذہبی طبقات ہوتے ہیں جو اس سطح پر اترتے ہیں. اچھا. یہ بہت افسوس کی بات ہے. یعنی عام لوگ اس سطح پر نہیں اترتے، اور آپ نے دیکھا کہ مشرکین عرب میں سے نہیں اترے. یعنی یا سیاسی طور پر جو لوگ لیڈری کے مقام پر فائز ہوتے ہیں وہ اخلاقی لحاظ سے اتنے گرتے ہیں، اور یا جو لوگ مذہبی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہ مذہبی طبقے کے قبیلے ہیں بنی اسرائیل میں سے، خصوصی حیثیت ہے ان کی. وہ آپ کے خلاف طرح طرح کی جھوٹی باتیں پھیلاتے تھے تاکہ لوگ آپ سے بدگمان ہو جائیں. اسلام قبول کرنے والے کے دلوں میں ہر قسم کے شکوک و شبہات اور وسوسے ڈالتے تھے تاکہ وہ اس دین سے برگشتہ ہو جائیں. خود جھوٹ موٹ کا اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو جاتے تھے تاکہ لوگوں میں اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زیادہ سے زیادہ غلط فہمیاں پھیلائی جا سکیں. بہت آسان ہوتا ہے نا کہ جی ہم ایمان لائے تھے، اب دیکھیے چھوڑ کے آ گئے ہیں نا، آخر کو وجہ تو ہوگی. تو اس طرح کا پروپیگنڈا کرتے، اس کا ذکر قرآن میں بھی ہوا ہے. فتنے برپا کرنے کے لیے منافقین سے ساز باز کرتے تھے. ہر اس شخص، بلکہ میں یہ وضاحت کر دوں کہ منافقین اصلاً مدینے میں اس بڑی تعداد میں پیدا ہی ان کی وجہ سے ہوئے. اچھا. بلکہ منافقین یہود کی تعبیر استاذ امام نے اختیار کی ہے کہ ان کے اندر سے جو لوگ اس مقام پر پہنچے وہ کیا تھے. یہی ہے جن کا ذکر سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہوا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. کہتے ہیں آ کے کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لائے ہوئے ہیں اور آخرت پر بھی، درا حال ہے کہ یہ کسی چیز پر بھی ایمان نہیں رکھتے. انہی کا ذکر ہوا ہے کہ یہ اپنے شیاطین کے پاس جا کر کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں. خود جھوٹ موٹ کا اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو جاتے تھے تاکہ لوگوں میں اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زیادہ سے زیادہ غلط فہمیاں پھیلائی جا سکیں. فتنے برپا کرنے کے لیے منافقین سے ساز باز کرتے تھے. ہر اس شخص اور گروہ اور قبیلے سے رابطہ پیدا کرتے تھے وہ معاہدہ کرنے کے باوجود کہ ہم سب مل کر خیر خواہی سے مدینے کا دفاع کریں گے. رابطہ پیدا کرتے تھے جو اسلام کا دشمن ہوتا تھا. مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالنے اور ان کو آپس میں لڑا دینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے تھے. اوس اور خزرج کے لوگ خاص طور پر ان کے ہدف تھے. یعنی جو اصل قبائل تھے مدینے میں وہ اوس اور خزرج کے قبائل تھے. انہی کے رہنماؤں نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تھی. سب سے پہلے وہی ایمان قبول کر رہے تھے. اوس اور خزرج کے لوگ خاص طور پر ان کے ہدف تھے جن سے ان کے مدت ہائے دراز کے تعلقات چلے آ رہے تھے. جنگ بعاث کے تذکرے چھیڑ کر وہ ان کو پرانی دشمنیاں یاد دلانے کی کوشش کرتے تھے تاکہ ان کے درمیان پھر ایک دفعہ تلوار چل جائے اور اخوت کا وہ رشتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اب بھائی بھائی بنا دیا تھا نا، انما المؤمنون اخوہ، اور اخوت کا وہ رشتہ تار تار ہو جائے جس میں اسلام نے ان کو باندھ دیا تھا. مسلمانوں کو مالی حیثیت سے تنگ کرنے کے لیے بھی
وہ ہر قسم کی دھاندلیاں کرتے تھے۔ جن لوگوں سے ان کا پہلے سے لین دین تھا ان میں سے جو ہی کوئی شخص اسلام قبول کرتا وہ اس کو نقصان پہنچانے کے درپے ہو جاتے تھے۔ اگر اس سے کچھ لینا ہوتا تو تقاضے کر کر کے اس کا ناک میں دم کر دیتے، اور اگر اسے کچھ دینا ہوتا تو اس کی رقم مار کھاتے تھے، اور علانیہ کہتے تھے کہ جب ہم نے تم سے معاملہ کیا تھا اس وقت تمہارا دین کچھ اور تھا، اب چونکہ تم نے اپنا دین بدل دیا ہے اس لیے ہم پر تمہارا کوئی حق باقی نہیں۔ ٹھیک، یعنی یہ صورتحال ان کے ہاں پیدا ہو چکی ہوئی تھی۔ اس کی آپ مثالیں دیکھنا چاہیں تو تفسیر کی کتابوں میں دیکھیں، اسی سورہ حشر کے تحت کیا کچھ جمع کر دیا گیا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں دیکھیں اور قرآن مجید میں اس کو پڑھیں۔ اس کے بعد معاہدے کے خلاف یہ کھلی کھلی معاندانہ روش تو جنگ بدر سے پہلے ہی وہ اختیار کر چکے تھے۔ اچھا، مگر جب بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو قریش پر فتح مبین حاصل ہوئی تو وہ تلملا اٹھے اور ان کے بغض کی آگ اور زیادہ بھڑک اٹھی۔ یعنی یہ سب کچھ پہلے بھی ہو رہا تھا، لیکن بدر میں توقع تھی کہ ہماری دشمنیاں چلیے وہ بھی آ گئے ہیں، اس کے نتیجے میں سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وہاں صورتحال بالکل الٹ ہو گئی، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی اور قریش کی پوری قیادت ختم ہو گئی، تو تلملا اٹھے اور ان کے بغض کی آگ اور زیادہ بھڑک اٹھی۔ وہ اس جنگ سے یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ قریش کی طاقت سے ٹکرا کر مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اسی لیے انہوں نے فتح اسلام کی خبر پہنچنے سے پہلے ہی مدینے میں یہ افواہیں اڑانی شروع کر دی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے اور مسلمانوں کو شکست فاش ہوئی۔ یہ بدر میں، اچھا، آپ اندازہ کریں۔ اور اب ابو جہل کی قیادت میں قریش کا لشکر مدینے کی طرف بڑا چلا آ رہا ہے، یہ افواہیں پھیلانی شروع کر دیں۔ لیکن جب نتیجہ ان کی امیدوں اور تمناؤں کے خلاف نکلا تو وہ غم اور غصے کے مارے پھٹ پڑے۔ یعنی یہ بتانا یہ مقصود ہے کہ اس درجے میں دشمنی کو لے گئے۔ بنی نذیر کا سردار کعب بن اشرف چیخ اٹھا کہ خدا کی قسم، اگر محمد نے ان اشراف عرب کو قتل کر دیا ہے تو زمین کا پیٹ ہمارے لیے اس کی پیٹھ سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ صورتحال دشمنی کی، معاہدہ سن چکے آپ کہ کیا تھا، نصح و خیرخواہی کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد، اور ادھر بدر کی شکست کے بعد کعب بن اشرف نے یہاں تک بات پہنچا دی۔ پھر وہ مکے پہنچا اور بدر میں جو سرداران قریش مارے گئے تھے ان کے نہایت اشتعال انگیز مرثیے کہہ کر مکے والوں کو انتقام پر اکسایا۔ پھر مدینے واپس آ کر اس نے اپنے دل کی جلن نکالنے کے لیے ایسی غزلیں کہنی شروع کیں جن میں مسلمان شرفاء کی بہو بیٹیوں کے ساتھ اظہار عشق کیا گیا تھا، نام لے کر اظہار عشق کیا۔ آخر کار اس کی شرارتوں سے تنگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول 3 ہجری میں محمد بن مسلمہ انصاری کو بھیج کر اسے قتل کرا دیا۔ یہ پہلا اقدام تھا، بڑا اقدام جو ان کے خلاف کیا گیا۔ یعنی یہ ان کے کرتوت تھے، اس طرح انہوں نے معاندت کی، اس طرح یہ دشمنی پر اتر آئے۔ اس کی میں نے تصویر آپ کے سامنے رکھتی ہے۔ اب پے در پے پھر ان کے خلاف کچھ اقدامات کرنے پڑے۔ یعنی یہ تصویر اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ یہاں وہ معاملہ نہیں ہوا کہ لوگوں کے اندر کچھ قبولیت ہے، وہ کوئی بات سن رہے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں، یہ یثرب میں موجود تھے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ جتنا وقت اللہ تعالیٰ طے کرتے ہیں، یعنی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب پیغمبر آتا ہے وہ دعوت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک مدت طے کرتے ہیں۔ قرآن میں جگہ جگہ یہ آیا ہے کہ وہ اجل ہم متعین کر دیتے ہیں، 2 سال، 4 سال، 10 سال، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش 13 سال مکے میں رہے، تو ان کے لیے بھی ایک مدت طے ہوتی جس میں بات ہوتی، اشکالات پیش کرتے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے قرآن مجید کی ہدایت رکھتے، اور اس طرح سے ایک مکالمہ جاری رہتا۔ لیکن یہ انہوں نے نہیں کیا، یہ اس سے آگے بڑھے ہیں۔ یعنی چند لوگ ان میں سے بھی ایمان لائے، لیکن قومی حیثیت سے جس کو بیان کیا نا انہوں نے ان الفاظ کے ساتھ کہ انہوں نے رسول اللہ کی، مسلمانوں کی اور اسلام کی دشمنی کو اپنا قومی نصب العین بنا لیا۔ اب اناد کی صورتحال پیدا ہو گئی، یہ اب عام لوگ نہیں رہے، ان کے ساتھ دعوت کا معاملہ نہیں رہا، ان سے تو اب نمٹنا ہوگا کہ ایک بستی میں رہ رہے ہیں اور بستی قریش کی جارحیت کی زد میں ہے، اور یہ اس طریقے سے
دھوکہ دے رہے ہیں، فریب دے رہے ہیں اور مقابلے میں آ گئے ہیں۔ ٹھیک، اور جب اس طرح مقابلے میں آ گئے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے خلاف پہلے تو ان جرائم کی پاداش میں کارروائیاں ہوں گی۔ یعنی جس طرح وہاں معاندین کا پہلے کلا کما کیا گیا، اسی طرح ان کے معاندین، اور ان کے معاندین کون ہیں؟ پوری کی پوری قوم۔ اچھا، اس میں سب سے بڑھ کر کعب بن اشرف تھا، جس کا میں نے عرض کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 ہجری میں قتل کروا دیا۔ یہ سزا دی اس کو کہ اس درجے میں وہ مقابلے میں آ گیا، ایک لحاظ سے وہ جنگی مجرم بن کر رہ گیا۔ یعنی قوم نے مسلمانوں کو بدر کے موقع پر دھوکہ دیا، اس طرح کی افواہیں اڑائیں، اور پھر بدر کے میدان میں جب قریش کو شکست ہو گئی تو اس طرح کی صورتحال پیدا کر دی گئی۔ مدینے کے اندر ایک چھوٹی سی بستی میں یہ ہوا، یہ تصویر سامنے آ گئی۔ ٹھیک، اب ان کے جو قبیلے آباد تھے وہاں پہ، یعنی جو یثرب میں پہلے یثرب کی بات کر رہا ہوں، پھر سمجھ لیجئے کہ 3 جگہوں تک ہمیں دیکھنا ہے معاملات کو۔ یثرب کے اندر جہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، وہاں کیا کیا گیا، اور یثرب کے باہر جزیرہ نما عرب میں، ظاہر ہے کہ یہ صرف یثرب میں آباد نہیں تھے، خیبر میں بھی آباد تھے، یہ فدق میں بھی آباد تھے، یہ وادی القریٰ میں بھی آباد تھے، یہ تیمہ میں بھی آباد تھے، اور بعض جگہوں پر بھی آباد تھے۔ تو وہاں کیا کیا گیا، اور پھر یثرب کے باہر، بلکہ جزیرہ نما عرب کے باہر، یہ عرب کے گرد و نواح میں مختلف سلطنتوں میں بڑی سلطنتیں قائم تھیں، وہاں کیا معاملہ کیا گیا۔ تو ان 3 مراحل میں ہم اس ساری چیز کو دیکھیں گے۔ ٹھیک، تو سب سے پہلے اس مرحلے پر آئیے کہ ان کے جو قبیلے یہاں آباد تھے وہ 3 بڑے قبیلے تھے، بنی قینقاع، بنی نذیر اور بنو قریظہ۔ ٹھیک، بنو قینقاع یثرب کے اندر آباد تھے، اچھا، اور بنو قریظہ اور بنی نذیر یہ یثرب کے باہر جیسے مضافات میں ہوتا ہے ٹھیک، وہاں آباد تھے۔ ان میں سے ایک ایک قبیلہ پہلے مرحلے میں، پھر دوسرے مرحلے میں، پھر تیسرے مرحلے میں مسلمانوں کے مقابل، یعنی کھلا مقابل آتا چلا گیا۔ اچھا، ایک تو یہ ہے نا کہ بحثیت مجموعی پوری قوم دشمنی پر اتری ہوئی ہے، ایک یہ ہے کہ دشمنی کا اظہار کس کی طرف سے کتنا نمایاں ہوتا ہے۔ پہلے کون کا؟ تو بدر کے موقع پر یہ آخری درجے میں بنی قینقاع کی طرف سے ہوا، اچھا، اور احد کے بعد بنی نذیر کی طرف سے ہوا، اور احزاب کے موقع کے اوپر یہ بنی قریظہ کی طرف سے ہوا۔ اچھا، یعنی تینوں نازک موقعوں کے اوپر جب مدینہ حملے کی زد میں آ گیا تو یہ لوگ غداری، دشمنی اور اناد پر اتر آئے۔ اور دشمنی اور اناد بھی وہ کہ ایک یہ ہے کہ آپ کھلے دشمن ہیں، سامنے کھڑے ہیں، یعنی قریش کی دشمنی میں یہ وقار تھا کہ ان کے لیڈر بہرحال کھلا دشمنی کر رہے تھے، یہ بظاہر معاہدات میں بندھے ہوئے ہیں، اچھا، منافقانہ طرز عمل ہے۔ چنانچہ صورتحال وہ بن گئی ہے کہ کچھ معلوم نہیں کب پیٹھ پہ چھرا گھونپ دیں، یہ صورتحال بن گئی۔ تو ان کی ایک ایک قبیلے کے ساتھ پھر معاملہ کیا گیا۔ سب سے پہلے بنی قینقاع کو دیکھیے، مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی اس کو بیان کرتے ہیں، یہودیوں کا پہلا قبیلہ جس نے اجتماعی طور پر جنگ بدر کے بعد کھلا اپنا معاہدہ توڑ دیا، یہ جو معاہدہ ہے میں پڑھ کے سنا چکا ہوں، توڑ دیا، بنی قینقاع تھا یہودیوں کا پہلا قبیلہ جس نے اجتماعی طور پر جنگ بدر کے بعد کھلا اپنا معاہدہ توڑ دیا، بنی قینقاع تھا۔ یہ لوگ خود شہر مدینہ کے اندر ایک محلے میں آباد تھے، اور چونکہ یہ سونار، لوہار اور ظروف ساز تھے، یعنی ان کے ہاں اس طرح کے فنون تھے جن میں یہ ماہر تھے، اور چونکہ یہ سونار، لوہار اور ظروف ساز تھے، اس لیے ان کے بازار میں اہل مدینہ کو کثرت سے جانا آنا پڑتا تھا۔ ان کو اپنی شجاعت پر بڑا ناز تھا، آہن گر ہونے کی وجہ سے، لوہار ہونے کی وجہ سے، آہن گر ہونے کی وجہ سے ان کا بچہ مسلح تھا۔ 700 مردان جنگی ان کے اندر موجود تھے، 700، اور ان کو اس بات کا بھی زوم تھا کہ قبیلہ خزرج سے ان کے پرانے حلیفانہ تعلقات تھے، اور خزرج کا سردار عبداللہ بن ابی ان کا پشتیبان تھا۔ اچھا، بدر کے واقعے سے یہ اس قدر مشتعل ہوئے کہ انہوں نے اپنے بازار میں آنے جانے والے مسلمانوں کو ستانا اور خاص طور پر ان کی عورتوں کو چھیڑنا شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ ایک روز ان کے بازار میں ایک مسلمان عورت کو برسر عام برہنہ کر دیا گیا۔ اچھا، اس پر سخت جھگڑا ہوا اور ہنگامے میں ایک مسلمان اور ایک یہودی قتل ہو گیا، یہ نوبت آ گئی۔ جب حالات اس حد کو پہنچ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے محلے میں تشریف لے گئے اور ان کو جمع کر کے آپ نے ان کو راہ راست پر آنے کی تلقین فرمائی، معاہدہ یاد دلایا۔
مگر انہوں نے جواب دیا، جواب سنیے، اے محمد تم نے شاید ہمیں بھی قریش سمجھا ہے، وہ لڑنا نہیں جانتے تھے اس لیے تم نے انہیں مار لیا، ہم سے سابقہ پیش آئے گا تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ مرد کیسے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ گویا صاف صاف اعلان جنگ تھا۔ آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال اور بروایت بعض ذی القعدہ 2 ہجری کے آخر میں ان کے محلے کا محاصرہ کر لیا۔ اچھا، صرف 15 روزی میں یہ محاصرہ رہا کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور ان کے تمام قابل جنگ آدمی باندھ لیے گئے۔ اب عبداللہ بن ابی ان کی حمایت میں اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے سخت اصرار کیا کہ آپ انہیں معاف کر دیں۔ چنانچہ حضور نے اس کی یہ درخواست قبول کر کے فیصلہ فرما دیا کہ بنی قینقاع اپنا سب مال، اسلحہ اور آلات صنعت چھوڑ کر مدینے سے نکل جائے۔ اچھا، جلا وطن۔ یہ پہلا قبیلہ ہے جس کو مدینے سے جلا وطن کر دیا گیا، یعنی اس کے جرائم یہ تھے، اس نے رویہ یہ اختیار کیا۔ یہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ رسول کا انکار کرنے کے نتیجے میں معاملہ کیا ہونا ہے اس کی تو ابھی نوبت ہی نہیں ہے۔ نوبت ہی نہیں آئی اس کی۔ یہ اصل میں اس طرح معاندت پر اترے ہوئے، اور معاندت بھی اس درجے کی ہے کہ نہ کسی معاہدے کی پرواہ ہے اور نہ کسی وفاداری کا احساس ہے، نہ جو عمومی انسانی شرافت کے اصول ہوتے ہیں ان کا لحاظ ہے۔ اور یہ سب کس موقع پر ہو رہا ہے؟ جبکہ جارحیت ہوتی ہے، یعنی جیسے ہی جارحیت ہوتی ہے تو یہ صورتحال سامنے آ جاتی ہے۔ اب یہ تو معاملہ ہوا پہلے قبیلے کا، میں نے عرض کیا 3 قبیلے تھے بنی قینقاع کا، یہ ابھی یثرب زیر بحث ہے۔ تو پہلے قبیلے کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، اس کے بعد احد کا موقع آیا تو دوسرے قبیلے نے یہی کیا، اچھا، یعنی بنی نذیر۔ اب وہ بھی سن لیجئے کہ ان کی کیا سرگزشت ہے۔ ان 2 سخت اقدامات، کون سے سخت اقدامات؟ بنی قینقاع کا اخراج ہو گیا اور کعب بن اشرف کو قتل کر دیا گیا۔ جی، ان 2 سخت اقدامات، یہ کعب بن اشرف کے قتل پر بھی ہمارے یہاں بہت بات ہوتی ہے، لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اس کے جرائم کیا تھے۔ ان 2 سخت اقدامات یعنی بنی قینقاع کے اخراج اور کعب بن اشرف کے قتل سے کچھ مدت تک یہودی اتنے خوف زدہ رہے کہ انہیں کوئی مزید شرارت کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ ٹھیک، مگر اس کے بعد شوال 3 ہجری میں قریش کے لوگ جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے بڑی تیاریوں کے ساتھ مدینے میں چل آئے۔ اچھا، یعنی ظاہر ہے کہ یہ احد کا مارکہ ہوا ہے اس کے بعد، اور ان یہودیوں نے دیکھا کہ قریش کی 3000 فوج کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 1000 آدمی لڑنے کے لیے نکلے ہیں۔ مسلمانوں کی یہ طاقت تھی اس وقت، ظاہر ہے مردان جنگی ہی نکلیں گے، تو یہ 1000 کی تعداد میں صحابہ حضور کے ساتھ نکلے، اور ان میں سے بھی 1000 نکلے اور ان میں سے بھی 300 منافقین الگ ہو کر پلٹ آئے۔ یعنی اتنی بڑی تعداد ان کی ریشہ دوانیوں کے نتیجے میں مدینے میں منافقین کی بھی پیدا ہو چکی تھی، جس میں سرخیل کی حیثیت عبداللہ بن ابی کو حاصل تھی، اور ان میں سے بھی 300 منافقین الگ ہو کر پلٹ آئے ہیں۔ تو انہوں نے معاہدے کی پہلی اور صریح خلاف ورزی اس طرح کی کہ مدینے کی مدافعت میں آپ کے ساتھ شریک نہ ہوئے، حالانکہ وہ اس کے پابند تھے، ذمہ داری تھی۔ تو پہلا کام تو یہ کیا کہ شریک ہی نہیں ہوئے، یعنی ہم حصہ ہی نہیں ہیں، تو معاہدہ تو ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا معاملہ۔ پھر جب معرکہ احد میں مسلمانوں کو نقصان عظیم پہنچا تو ان کی جرأتیں اور بڑھ گئیں۔ یہ معلوم ہے نا کچھ پہلے ہزیمت ہو گئی، تو اس کے نتیجے میں ان کی جرأتیں اور بڑھ گئیں، یہاں تک کہ بنی نذیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے باقاعدہ ایک سازش کی جو عین وقت پر ناکام ہو گئی۔ اچھا، اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ بیر معونہ کے سانے کے بعد عمر بن امیہ زمری نے انتقامی کارروائی کے طور پر غلطی سے بنی عامر کے 2 آدمیوں کو قتل کر دیا، ٹھیک، جو دراصل ایک واحد قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، مگر عمر نے ان کو دشمن قبیلے کے آدمی سمجھ لیا تھا غلطی سے۔ اس غلطی کی وجہ سے، غلطی سے قتل ہوا تھا، اس غلطی کی وجہ سے ان کا خون بہا، یعنی ان کی دیت مسلمانوں پر واجب آ گیا تھا۔ اور چونکہ بنی عامر کے ساتھ معاہدے میں بنی نذیر بھی شریک تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ خود ان کی بستی میں تشریف لے گئے، اچھا، تاکہ خون بہا کی ادائیگی میں ان کو بھی شرکت کی دعوت دیں، ذمہ داری تھی۔ وہاں انہوں نے آپ کو چکنی چپڑی باتوں میں لگایا
اور اندر ہی اندر یہ سازش کی کہ ایک شخص اس مکان کی چھت پر سے آپ کے اوپر ایک بھاری پتھر گرا دے جس کی دیوار کے سائے میں آپ تشریف فرما تھے۔ اچھا، اندازہ کیجئے کہ نوبت کہاں تک پہنچ گئی۔ مگر قبل اس کے کہ وہ اپنی اس تدبیر پر عمل کرتے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بروقت خبردار کر دیا اور آپ فوراً وہاں سے اٹھ کر مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ اچھا، اب یعنی یہاں تک نوبت پہنچ گئی۔ یہ یاد ہوگا کہ مشرکین عرب میں بھی رسول اللہ کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور لوگ مقرر کر دیے تھے، جی، ہجرت کا حکم دے دیا گیا۔ اب ان کے ساتھ کسی رعایت کا سوال باقی نہ رہا۔ حضور نے ان کو بلا تاخیر یہ الٹیمیٹم بھیج دیا کہ تم نے جو غداری کرنی چاہی تھی وہ میرے علم میں آ گئی ہے، لہٰذا 10 دن کے اندر مدینے سے نکل جاؤ۔ اس کے بعد اگر تم یہاں ٹھہرے رہے تو جو شخص بھی تمہاری بستی میں پایا جائے گا اس کی گردن مار دی جائے گی۔ اچھا، دوسری طرف عبداللہ بن ابی نے ان کو پیغام بھیجا کہ میں 2000 آدمیوں سے تمہاری مدد کروں گا اور بنی قریظہ اور بنی غطفان بھی تمہاری مدد کو آئیں گے، تم ڈٹ جاؤ اور ہرگز اپنی جگہ نہ چھوڑو۔ اس جھوٹے بھروسے پر انہوں نے حضور کے الٹیمیٹم کا یہ جواب دیا کہ ہم یہاں سے نہیں نکلیں گے۔ اچھا، یعنی جو الٹیمیٹم دیا گیا اس کو ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا، آپ سے جو ہو سکے کر لیجئے۔ اس پر ربیع الاول 4 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کر لیا، اور صرف چند روز کے محاصرے کے بعد، جس کی مدت بعض روایات میں 6 دن اور بعض میں 15 دن آئی ہے، وہ اس شرط پر مدینہ چھوڑ دینے کے لیے راضی ہو گئے کہ اسلحے کے سوا جو کچھ بھی وہ اپنے اونٹوں پر لاد کر لے جا سکیں گے لے جائیں گے۔ ٹھیک، اس طرح یہودیوں کے اس دوسرے شریر قبیلے سے مدینے کی سرزمین خالی کرا لی گئی۔ ان میں سے صرف 2 آدمی مسلمان ہو کر یہاں ٹھہر گئے، باقی شام اور خیبر کی طرف نکل گئے۔ اب دیکھیے الٹ صورتحال ہے، قریش میں بہت سے لوگ مسلمان ہو چکے اور آخر میں سب ایمان لے آئے سوائے ان کے سرداروں اور حواریوں کے۔ اس مرحلے پر بھی ان میں صرف 2 آدمی مسلمان ہو کر یہاں ٹھہر گئے۔ یہ سب قومی نصب العین بنا چکے تھے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حال میں مخالفت کرنی ہے، اس سے اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ ان کے دونوں قبیلوں کے ساتھ معاملہ ہے جو ہوا۔ اس کے بعد اب تیسرے قبیلے کو دیکھیے۔ میں یہ عرض کر چکا کہ یہ تیسرا قبیلہ بنی قریظہ کا قبیلہ ہے۔ بنی قریظہ کا معاملہ کب زیر بحث آیا؟ یہ غزوہ خندق کے موقع پر آیا۔ انہوں نے جو غداری کی وہ آخری درجے میں اس موقع کے اوپر کی، اور اس درجے میں کی کہ اس سے آگے سوچا نہیں جا سکتا کہ کوئی گروہ جو معاہدات میں بندھا ہوا ہے، شہر میں رہ رہا ہے، آپ کا قومی حصہ ہے، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ آپ کا مذہبی تعلق نہیں ہے، لیکن ایک قومی معاہدہ تو آپ نے کیا ہے نا جس کے آپ پابند ہیں، تو انہوں نے کس حد تک اس کو پامال کیا۔ اس کے بارے میں مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی سورہ احزاب کی تفسیر میں تفصیلات بیان کرتے ہیں، میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں۔ خندق سے پلٹ کر، یعنی غزوہ احزاب میں آپ جانتے ہیں نا کہ خندق کھود لی گئی تھی، خندق سے پلٹ کر جب حضور گھر پہنچے تو ظہر کے وقت جبریل نے آ کر حکم سنایا کہ ابھی ہتھیار نہ کھولے جائیں، بنی قریظہ کا معاملہ باقی ہے، ان سے بھی اسی وقت نمٹ لینا چاہیے۔ یعنی جبریل نے آ کر بتا دیا کہ یہ کیا کرتے رہے ہیں پیچھے۔ یہ حکم پاتے ہی حضور نے فوراً اعلان فرمایا کہ جو کوئی سمع و طاعت پر قائم ہو وہ عصر کی نماز اس وقت تک نہ پڑھے جب تک دیار بنی قریظہ پر نہ پہنچ جائے۔ یہ واقعہ جو نماز کا ہے یہ اسی موقع پہ پیش آیا تھا۔ اچھا، اس اعلان کے ساتھ ہی آپ نے حضرت علی کو ایک دستے کے ساتھ مقدمۃ الجیش کے طور پر بنی قریظہ کی طرف روانہ کر دیا۔ وہ جب وہاں پہنچے تو یہودیوں نے کوٹھوں پر چڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر گالیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ جو کچھ سازشیں کر چکے تھے اور جس طرح ساتھ دیا تھا انہوں نے حملہ آوروں کا، وہ ایک الگ داستان ہے، اس موقع پر یہ کیا۔ لیکن یہ بدزبانی ان کو اس جرم عظیم کے خمیازے سے کیسے بچا سکتی تھی کہ انہوں نے عین لڑائی کے وقت معاہدہ توڑ ڈالا، عین لڑائی کے وقت معاہدہ توڑ ڈالا اور حملہ آوروں سے مل کر مدینے کی پوری آبادی کو ہلاکت کے خطرے میں مبتلا کر دیا۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ شہر کے اندر آپ کے خلاف بغاوت ہو جائے۔ حضرت علی کے دستے کو دیکھ کر وہ سمجھے تھے کہ یہ محض دمکانے آئے ہیں، لیکن جب حضور کی قیادت میں پورا اسلامی لشکر وہاں پہنچ گیا اور ان کی بستی کا محاصرہ کر لیا گیا تو ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔
محاصرے کی شدت کو وہ 2-3 ہفتوں سے زیادہ برداشت نہ کر سکے اور آخر کار انہوں نے اس شرط پر اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا کہ قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ان کے حق میں جو فیصلہ بھی کر دیں گے اسے فریقین مان لیں گے۔ انہوں نے ثالث مقرر کر دیا۔ انہوں نے حضرت سعد کو اس امید پر حکم بنایا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں اوس اور بنی قریظہ کے درمیان جو حلیفانہ تعلقات مدتوں سے چلے آ رہے تھے وہ ان کا لحاظ کریں گے اور انہیں بھی اسی طرح مدینے سے نکل جانے دیں گے جس طرح پہلے بنی قینقاع اور بنی نذیر کو نکل جانے دیا گیا تھا۔ ایک پہلے سے نذیر موجود تھی، ان کا خیال تھا زیادہ سے زیادہ اب یہی ہو جائے گا اور یہ ہمارے ساتھ رعایت کریں گے، لیکن ان کے مقابلے میں پہلے دونوں قبیلوں کے مقابلے میں ان کے جرم کی سنگینی 1000 گنا زیادہ تھی۔ آگے اس کی تفصیلات آئیں گی۔ خود قبیلہ اوس کے لوگ بھی حضرت سعد سے تقاضا کر رہے تھے کہ اپنے حلیفوں کے ساتھ نرمی برتیں، لیکن حضرت سعد ابھی دیکھ چکے تھے کہ پہلے جن 2 یہودی قبیلوں کو مدینے سے نکل جانے کا موقع دیا گیا تھا، اب یہ کہ وہ باہر نکل کر خاموش نہیں بیٹھے، یہ غزوہ احزاب کے موقع پر ان قبیلوں نے جن کو نکال دیا گیا تھا لوگوں کو بھڑکا کر لانے میں غیر معمولی کردار ادا کیا۔ ٹھیک، باہر سے وہ کوئی 10-12 ہزار کا لشکر چڑھا لائے جس میں قریش بھی تھے، اور اندر سے یہ مسلمانوں کے لیے صورت پیدا کر دی گئی۔ لیکن حضرت سعد ابھی دیکھ چکے تھے کہ پہلے جن 2 یہودی قبیلوں کو مدینہ سے نکل جانے کا موقع دیا گیا تھا وہ کس طرح سارے گرد و پیش کے قبائل کو بھڑکا کر مدینے پر 10-12 ہزار کا لشکر چڑھا لائے تھے احزاب میں، اور یہ معاملہ بھی ان کے سامنے تھا کہ اس آخری یہودی قبیلے نے یعنی بنی قریظہ نے عین بیرونی حملے کے موقع پر بدہدی کر کے اہل مدینہ کو تباہ کر دینے کا کیا سامان کیا تھا۔ یعنی باہر مسلمان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ مقابلہ کر سکے، خندق کھود کے بیٹھے ہوئے ہیں اور خندق مدینے کے گرد کھودی ہوئی ہے اور مدینے کے اندر یہ بغاوت کرنے کے لیے تیار۔ بیرونی حملے کے موقع پر بدہدی کر کے اہل مدینہ کو تباہ کر دینے کا کیا سامان کیا تھا۔ اس لیے یعنی ان چیزوں کو پیش نظر رکھ کر انہوں نے، کس نے؟ حضرت سعد نے، جن کو انہوں نے حکم بنایا تھا، فیصلہ دیا کہ بنی قریظہ کے تمام مرد قتل کر دیے جائیں، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور ان کی تمام املاک مسلمانوں میں تقسیم کر دی جائے۔ اچھا، اس فیصلے پر عمل کیا گیا، اور جب بنی قریظہ کی گڑیوں میں مسلمان داخل ہوئے، یعنی جب ان کا یہ قتل عام ہوا، ان کے لوگ گرفتار کر لیے گئے، جب گڑیوں میں داخل ہوئے تو مسلمانوں کو پتہ چلا کہ جنگ احزاب میں حصہ لینے کے لیے ان غداروں نے 1500 تلواریں، 300 زرہیں، 2000 نیزے اور 1500 ڈھالیں فراہم کر رکھی تھیں۔ یہ انہوں نے اہتمام کر رکھا تھا کہ اگر اوپر سے حملہ ہو جاتا ہے تو ہم پیچھے سے کیا کریں گے۔ اگر اللہ کی تائید مسلمانوں کے شامل حال نہ ہوتی تو یہ سارا جنگی سامان عین اس وقت مدینے پر عقب سے حملہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا جبکہ مشرکین یک بارگی خندق پار کر کے ٹوٹ پڑنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ ٹھیک، اس انکشاف کے بعد تو اس امر میں شک کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہ رہی کہ حضرت سعد نے ان لوگوں کے معاملے میں جو فیصلہ دیا وہ بالکل برحق تھا۔ ٹھیک، یہ ان 3 قبیلوں کے ساتھ معاملہ ہوا جو مدینے میں یا یثرب میں آباد تھے۔ ان کی معاندت کی وجہ سے یہ معلوم ہو گیا کہ 2 کو جلاوطن کر دیا گیا تھا، وہ اب کچھ خیبر میں آباد ہو گئے تھے، کچھ باقی علاقوں میں جا کے آباد ہو گئے تھے، اور یہ آخری قبیلہ ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ اس کی نوعیت کیا ہوئی، ان کی معاندت کیسی تھی، یہ کیا تیاری کر کے بیٹھے تھے، کیا خطرہ انہوں نے پیدا کر دیا تھا، اس کی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اس طرح گویا یثرب تو معاندین سے خالی ہو گیا، یعنی یہاں اب معاندین میں سے، اور یہ یہودی تھے، منافقین کے کچھ لوگ رہ گئے، ان کے معاندین میں سے کوئی نہیں رہا، اور ان کے کیا، یعنی یہ سارے معاندین ہی تھے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی 2-4 لوگ تھے کہ جو مسلمان ہو گئے اور پورے خلوص کے ساتھ مسلمانوں کی جماعت کا حصہ بن گئے۔ یہ اب کون سا موقع ہے؟ یہ غزوہ ہوا ہے، یعنی غزوہ احزاب، جس کے بعد یہ کارروائی ہوئی 5 ہجری میں۔ جی، یہ آپ کو معلوم ہے کہ 6 ہجری کے خاتمے کا زمانہ ہے جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا تھا۔ جی،
تو اس معاہدے سے واپس آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جزیرہ نما عرب میں جہاں جہاں یہ آباد تھے وہاں حملہ کر کے ان کو مغلوب کر دیا، اہل کتاب کو. اہل کتاب کو. یعنی خیبر پر حملہ ہوا، یہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ کب ہوا؟ 6 ہجری کے آخر میں صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا ہے، اور 7 کی ابتدا میں رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر حملہ کر دیا. یعنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ محرم میں آپ نے سفر شروع کیا، حرام مہینے تھے، اور سفر میں یہ مارکہ ہو گیا. اسی طرح سے جو دوسری بستیاں تھیں بعد، جیسے وادی القریٰ ہے، جس طرح فدق ہے، تو ان علاقوں پر بھی اسی طرح حملہ کر کے ان کو مغلوب کر دیا گیا. یہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ معاندین سے نمٹنے کے بعد اب اگر اللہ کے پیغمبر کا انکار کرنے کے نتیجے میں کوئی سزا دینی ہے، جیسے وہاں کیا تھا جارحیت سے نمٹنے کے بعد، تو پہلے اخضاع ہونا ہے، پہلے مغلوب ہونا چاہیے. یعنی گرفتار ہوگا تو سزا نافذ کریں گے نا. بالکل. تو پہلے قومی سطح کے اوپر ان کو وہاں آنا چاہیے کہ یہ مغلوب ہو جائے. یہاں سے یہ نکالے جا چکے تھے اور جزیرہ نما عرب میں یہ بالکل مغلوب ہو کر رہ گئے. ٹھیک یہی وقت ہے، یعنی محرم 7 ہجری. یہ میں نے عرض کیا نا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی طرف رخت سفر اسی مہینے میں باندھا ہے. ٹھیک یہی وقت ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ نما عرب سے باہر کی سلطنتوں کو خطوط لکھے. یعنی ایک طرف ان کو مغلوب کیا جا رہا تھا اور دوسری جانب ان کے سامنے دعوت رکھی جا رہی تھی. میں یہ عرض کر چکا کہ یہ دعوت اگرچہ پہنچ چکی تھی، حبشہ تک پہنچ چکی تھی، ان علاقوں میں پہنچ چکی تھی، یہاں سے لوگ آ کے مسلمان ہو رہے تھے، لیکن باقاعدہ دعوت پیغمبر کی حیثیت سے آپ نے 7 ہجری میں دی ہے. یہ خطوط اس موقع کے اوپر لکھے گئے. یہ خطوط کن کو لکھے گئے، یعنی کن لوگوں کی طرف یہ خطوط گئے، ان کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ شاہ حبش کو لکھا گیا، یہ شاہ مصر کو لکھا گیا، یہ شاہ فارس کو لکھا گیا، یہ کیسر روم کو لکھا گیا، یہ حاکم بحرین کو لکھا گیا، یہ صاحب یمامہ کو لکھا گیا، یہ حاکم دمشق کو لکھا گیا، یہ شاہ عمان کو لکھا گیا. ٹھیک. یعنی 8 حکمرانوں کو یہ خطوط رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھے. یہ سب اہل کتاب ہیں. یہ سب کے سب جو ہے یہ اہل کتاب میں سے ہیں، یعنی یا مجوسی ہیں اور یا نصارہ ہیں. ٹھیک. یہود کی تو اس طرح کی کوئی سلطنت نہیں تھی، وہ زیادہ تر یہیں تھے، ان کی بستیوں میں بھی تھے، لیکن ان کی کوئی باقاعدہ سلطنت نہیں تھی کہ جس کے حکمران کو خط لکھا جائے. ٹھیک. اندر مغلوب کرنے کا اقدام شروع ہو گیا اور باہر ان کے حکمرانوں کو دعوت پیش کر دی گئی. ٹھیک. یہ خطوط کیا تھے، ان میں کیا لکھا گیا، میں محض نمونے کے طور پر آپ کے سامنے ایک خط پڑھ دیتا ہوں جو کیسر روم کو لکھا گیا. باقی خطوط کا مضمون بھی معمولی تغیرات کے ساتھ ایک ہی. ٹھیک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد عبداللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم، سلام علی من اتبع الہدی اما بعد، فإنی ادعوک بدعایۃ الاسلام اسلم تسلم، یؤتک اللہ اجرک مرتین، فإن تولیت فإن علیک اسم العریسیین، ویا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون. یہ میں نے خط آپ کو بخاری سے سنایا ہے، رقم ہے 7. جی. ترجمہ ہے، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، اللہ کے بندے اور رسول محمد کی طرف سے روم کے حکمران ہرقل کی طرف، اس پر سلامتی ہو جو ہدایت کی پیروی کرے. اس کے بعد میں تمہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں، تم مسلمان ہو جاؤ، سلامت رہو گے. صاف صاف بتا دیا حضور نے کہ میں پیغمبر ہوں اور میرا انکار کرنے کے نتائج ہوں گے. اللہ تم کو اس کا دوہرا اجر عطا فرمائے گا، لیکن منہ موڑو گے تو تم پر تمہاری رعایا کا گناہ بھی ہے. اہل کتاب، اس بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، اور نہ ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے سوا اپنا رب بنائے. پھر وہ اعراض کریں تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلم ہیں. یہ دعوت پیش کر دی گئی. میں اس سے پہلے یہ عرض کر چکا ہوں کہ پیغمبر جب دنیا میں موجود ہوتا ہے اور وہ براہ راست کسی کو دعوت پیش کر دیتا ہے تو پھر صرف 2 چیزیں ہوتی ہیں. مہلت ملنی چاہیے، لوگ آئیں، پیغمبر کو دیکھیں، آ کے سوالات کرنے کر لیں،
اور پیغمبر کے ساتھ، پیغمبر کے ہاتھ سے خدا کی مائیت کا ظہور ہو جائے۔ وہ غیر معمولی معجزات بھی ہو سکتے ہیں اور وہ خدا کی دینونت کا ظہور بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی یہ ہو جائے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ سزا کا اعلان کر دیتے ہیں۔ وہی قانون دوبارہ یاد کیجئے کہ جب رسول آ جاتا ہے اور وہ آ کے زمین پر کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ دعوت دے دیتا ہے تو قضی بینہم بالقسط وہم لا یظلمون، پھر اللہ کا فیصلہ صادر ہوتا ہے۔ اب یہ فیصلہ اہل کتاب کے لیے صادر ہونا ہے، اس کی تفصیلات آپ چاہیں تو میں پیش کرتا ہوں، ورنہ اگلی نشست میں۔ آج ہمارا وقت یہاں پہ مکمل ہوتا ہے۔ یہ دوسرے مخاطبین اہل کتاب، ان کے ساتھ بساط مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معاملہ کیا، قانون اتمام حجت کا اطلاق ان پر کیسے ہوا، پورا سیاسی منظرنامہ بھی آپ نے بتایا، وہ قبائل جو خود یثرب میں آباد ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، ان کی معاندت کی پوری دستاویز، پوری تاریخ بھی سامنے آئی، اور خود اللہ کے پیغمبر نے ان کو پھر کس انجام تک پہنچایا۔ اس بحث کو بھی ہم نے جانا کہ وہ گروہ جو مدینے سے باہر اہل کتاب کے آباد ہیں ان کا کیا معاملہ ہوا، اور یہ بھی ہم نے آپ سے جانا کہ وہ سلطنتیں کون سی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں توسیع کے بعد ان تک بھی پیغام پہنچایا گیا، لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ جو سلطنت تھی اس کی رداد بھی ہم آپ سے سنیں گے، جانیں گے، کیا یہ بھی ہمارے یہاں کہیں پر زیر بحث ہے، اور پھر آئیں گے قرآن مجید کے اوپر کہ جس وقت اعلان کیا گیا ہے اس موقع پر رسول کے انکار کی ان کے بارے میں کیا سزا ہے، اس پہ کیسے عمل ہوا ہے، ساری چیزیں زیر بحث آئیں گی۔ وقت یہاں پہ مکمل ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔